بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اور ان کی وصیت کے باوجود بھی کبھی بھی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن جیسے جیسے حضرت امام حسن اور امام حسین بڑے ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ گھر کی دیکھ بھال اور گھرداری کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے ماہر انصاف بھائی حضرت عقیل رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کریں جو شجاع، دلیر اور عربوں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہ سوار بیٹے کو جنم دے۔ اب حضرت عقیل رضی تعالیٰ عنہ کے مطابق بنو قریش کے بعد عرب کا سب سے مشہور قبیلہ بنو کلاب تھا، جس کے مرد شجاعت کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اسی لیے حضرت عقیل رضی تعالیٰ عنہ نے بنو کلاب کے سردار خزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت، بہادر اور گھڑ سواری کی مہارت رکھتی تھیں۔ جب حضرت عقیل رضی تعالیٰ عنہ نے خزام سے رشتہ مانگا تو خزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی بننے کے لائق ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ خدا کی قسم اے خزام، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ہی بہتر انداز میں کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہماری بیٹی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی بنے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کی باہمی مشاورت کے بعد فاطمہ بنت خزام کا رشتہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے طے ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق 20 ہجری کو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ بنت خزام سے ہوا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت فاطمہ بنت خزام شرافت کا مجسمہ تھیں، کیونکہ جب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ آپ کو بیاہ کے اپنے گھر لائے تو حضرت فاطمہ بنت خزام کہنے لگیں میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دے۔ اور پھر جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے حضرت فاطمہ بنت خزام کو دیکھا تو انہیں اپنی والدہ کی یاد ستانے لگی اور ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جھلک پڑے۔ یاد رہے کہ جب فاطمہ بنت خزام نے گھر میں قدم رکھا تھا تو اس وقت امام حسن اور امام حسین بخار میں مبتلا تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ان کی خدمت میں ساری رات گزار دی، اور ساری رات ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کی کنیز ہوں۔ اور پیارے دوستو، جب بھی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خزام کو آواز لگاتے، انہیں پکارتے تو امام حسن اور امام حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی۔ اس لیے فاطمہ بنت خزام حضرت علی سے کہنے لگیں کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ تو دوستوں، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ بنت خزام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 4 اولادیں عطا فرمائیں، اور ان کے چاروں بیٹے اتنے بہادر تھے کہ چاروں نے کربلا میں حضرت امام حسین کا ساتھ دیا اور امام پر شہادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فرات کے کنارے پر اپنے ہاتھ کٹوائے، اس کے بعد حضرت عبداللہ، اس کے بعد حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے، اور چاروں کے چاروں حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، اور ان چاروں کو وہیں پر شہادت نصیب ہوئی۔ اور دوستو، انہی چاروں بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت خزام کو ام البنین کا لقب دیا گیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ بنت خزام نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے 20 سال کی طویل مدت بغیر شوہر کے گزار دی۔ آپ کی وفات کی تاریخ کو لے کر بعض مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ حضرت ام البنین 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پا گئی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔
اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔